ابھی شادی کو صرف اور صرف 2 مہینے گزرے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے شریک حیات حضرت آمنہ سے کہتے ہیں، اے میری شریک حیات آمنہ، مجھے ایک ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا، مجھے تجارت کے لیے باہر جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے چند دن مجھے لگ جائے، تم گھبرانا نہیں، کچھ دن کے بعد میں انشاءاللہ واپس ہو جاؤں گا، کچھ دن کے بعد میں واپس ہو جاؤں گا۔ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، ابھی تو شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے ہیں اور آپ مجھے چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں، آپ ایسا کرے تو نہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میں جانا تو نہیں چاہتا لیکن تجارت کے لیے جانا ہی پڑے گا، آمنہ تم مجھے اجازت دو، تم مجھے رخصت کرو تو میں خوشی خوشی گھر سے نکل سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عبداللہ کو اجازت دیتی ہیں، رخصت کر دیتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے حضرت سیدہ آمنہ کو پتہ نہ تھا کہ عبداللہ کو ابھی جو ہم سجا دھجا کر کے اور خوشی خوشی گھر سے جو رخصت کر رہے ہیں، دوبارہ یہ عبداللہ کی زیارت ہم کو نصیب نہیں ہوگی۔ ان کو پتہ نہ تھا کہ حضرت عبداللہ دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ابھی خوشی خوشی یہ شادی کے بعد خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی اور محبت کی زندگی گزار رہی تھی، خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ خوشی خوشی اپنے شوہر نامدار کو اجازت دے دیتی ہے، رخصت کر دیتی ہے گھر سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ جب وقت متعینہ، جس وقت تک حضرت عبداللہ نے اجازت مانگی تھی، جب وقت آتا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دروازے سے کمرے سے دروازہ کرتی ہے اور انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر نامدار آ جائیں، اب ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ گھر میں تشریف لے کے آ جائیں، اس لیے کہ جس وقت تک انہوں نے مدت مانگی تھی، جس وقت تک انہوں نے کہہ کے گھر سے نکلا تھا، اتنا وقت تو پورا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے صبح کے وقت دروازے پہ جب جاتی تھی، پرندوں کو دیکھتی تھی کہ وہ گھونسلے سے نکل کر شام کا وقت ہوا تو پرندے اپنے گھونسلے میں واپس آ گیا۔ وہ اپنے دل سے پرندوں سے کہتی تھی، اے پرندے، تم تو صبح نکلے تھے، شام کو گھر واپس آ گئے، میرے عبداللہ کب آنے والے ہیں؟ میرے عبداللہ کا بھی تو وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ یقین کرو کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب تک خبر نہ تھی کہ میں اس عبداللہ کی ایک بار بھی اور دیدار نہیں کر سکتا، اس کی ایک بار بھی زیارت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فکر میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں، ابا جان، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے لڑکے کے گئے ہوئے اتنے مدت ہو گئے، ان کے آنے کا بھی وقت ہو چکا ہے، ذرا پتہ تو لگائیں کیا معاملہ ہے۔ حضرت عبد المطلب دھیرے دھیرے قدموں سے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی جانب جاتے ہیں، وہاں پر کوئی شخص ملتا ہے، خبر دیتے ہیں، عبد المطلب تمہارا لڑکا حضرت عبداللہ اب واپس نہیں آنے والا، ان کی وجہ راستے میں ہی موت ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے اس بیٹے اور لاڈلے بیٹے، سب سے حسین و جمیل بیٹے کی اس خبر کو سنا، ایسا لگا کہ ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ حضرت عبد المطلب کے اندر سے ایک چیخ سی نکلی، لیکن پھر اپنے آپ کو صبر دیا کہ اگر میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، اگر میرا ہی صبر کا دامن ٹوٹ گیا تو ایک اندر کمرے میں، ایک گھر پہ اس کی بیوی ہے جو اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، صبح شام کمرے سے باہر اور دروازے سے کمرہ، اس طریقے سے روزانہ اس کا معمول رہتا ہے۔ اگر میرا صبر کا دامن چھوٹ گیا تو حضرت آمنہ کو کون سمجھائے گا، کون اس کو دلاسا دلائے گا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے کسی طرح گھر کے پاس تو پہنچے، لیکن اللہ اکبر، دروازے کے پاس جا کر کے اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آمنہ سے جا کر کچھ کہے۔ حضرت عبد المطلب کمرے تک چلے تو گئے، گھر کے پاس پہنچ تو گئے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ آمنہ کو ہم کیسے یہ خبر دیں۔
कैसे बताएं। जैसे ही दरवाजे पे आवाज़ देना चाहा, सैयदा आमिना अंदर से आई और दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोलने के बाद अब्बू के वो ससुर जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, देखा चेहरे की तरफ। देखने के बाद आप देखते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत सैयदना आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की निगाह से निगाह नहीं मिला रहे हैं। उन्होंने अपने निगाह को झुका लिया। सैयदा आमिना कुछ ना कुछ माजरा समझ गई, क्या मामला है। अब्बा क्या हुआ, आपने निगाह को क्यों झुका लिया? आप तो अब्दुल्ला की खबर लेने के लिए गए थे, बताए तो सही क्या खबर मिली। क्या मेरे शौहर नामदार आज आ रहे हैं या कल आ रहे हैं? कौन सी खबर मिली? हज़रत अब्दुल्ला निगाह को उठा के और निगाह के झुकाए हुए ही कहते हैं कि आमिना, अब्दुल्ला से अब तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं हो सकती, इसलिए कि अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला को पैदा किया था, जिस अल्लाह ने अब्दुल्ला को पैदा किया था, उस अल्लाह को अब्दुल्ला प्यारा हो चुका है। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब ये बात सुनती हैं, अल्लाहु अकबर, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़ते हैं गमों के। हज़रत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दिल से एक चीख निकलती है, अल्लाहु अकबर, और यही कहती है, मौला ये तूने क्या किया? जिसकी अमानत अभी मेरे शिकम में आया ही था, अभी वो अमानत आई ही थी, और तूने उसका साया जो है उसके सर से उठा लिया। अल्लाहु अकबर। ये कहते हुए सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक चीख सी पुकारती हैं। और उस दौर का माहौल क्या था आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक औरत जब बेवा हो जाती थी तो उनके साथ मक्के वाले क्या करते थे, उनके साथ मामला क्या होता था, उनकी जो है जीने की और किस तरीके से जीने की वो मंजिल और किस तरीके से जीने की वो ज़िंदगी मिलती थी। अल्लाह अकबर। ये तमाम बातें आप सुन चुके हैं। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने पेट में हाथ रख के मौला की तरफ इशारा जो है निगाह को ऊपर उठा करके अल्लाह से यही कहती है, मौला जिस अमानत को अभी अब्दुल्लाह के पुश्त से मेरे शिकम में आई ही थी और उस अमानत के सर से तूने सहारे को उठा लिया। अल्लाह अकबर। इस तरीके से ऐसा लगा कि आमिना वहां पर बेहोश हो जाएगी, लेकिन अल्लाह अकबर, उसी वक्त रब तबारक व तआला की जानिब से गैब से आवाज आती है, आमिना घबराओ नहीं, बल्कि जिसके सर से तुम सोचती हो कि सहारा उठ गया, ये सहारा नहीं उठा है। बज़ाहिर तुमको लगता है कि सहारा उठ गया, लेकिन जिस बच्चे को तुम अपने शिकम में रखी हो, जिसको अब्दुल्ला ने छोड़ कर गया है, यकीन जानो कि वो बच्चा लाखों करोड़ों बेसहारों का सहारा बन के दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब ये गायब से आवाज़ सुनाई दी, अल्लाह अकबर, हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त तो थोड़ी सी खामोश हो गई, लेकिन कुर्बान जाओ और तारीख उठाओ, पता चलेगा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कोई भी ऐसी सुबह नहीं गुजरती कि उनको रोने में नहीं गुजरती, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी कि वो रोने में नहीं गुजारी। सुबह शाम अब्दुल्लाह की याद में ही रोती थी। अल्लाह अकबर। गमों के पहाड़ टूट पड़े थे, इसलिए कि अभी 2 महीने का बच्चा सिर्फ पेट में आया ही था और वो नूर मुस्तफ़ा की कद्र मंजिलत को तभी सारे लोग समझ ना सके थे, लेकिन अभी 2 ही महीने हुए थे कि अल्लाह अकबर, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो मेरे नबी के वालिद मोहतरम है, अभी मेरे नबी 2 महीने के बच्चे शिकम मुबारक में हज़रत आमिना के, और अब्बा इंतकाल। अल्लाह अकबर। अब ज़रा आप सुनेंगे कि इस नबी ने दुनिया में आकर के क्या क्या किया और ये तमाम चीज़ें क्यों हुई। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नबी यतीम क्यों पैदा हुए, नबी बेसहारा क्यों पैदा हुए। अगर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार थे तो खुशगवार ज़िंदगी में उनको पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन हम आपको बताएं कि नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर यतीम पैदा ज़रूर हुए, लेकिन दुनिया वाले को बता दिए अगर यतीम पैदा हो तो इससे पहले मक्के में जिस तरीके से यतीमों के माल पर नाहक जो है कब्ज़ा किया जा रहा था,
ایک یتیم ایسا بھی پیدا ہوگا کہ ان تمام یتیموں کے سہارا بن کر کے دنیا میں آئے گا۔ یہ ہے اصل مقصد۔ کیا ہو گیا بھائی؟ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے غموں کے پہاڑ میں جونجھ رہی ہے، صبر کا دامن تو تھامی ہوئی ہے، لیکن اللہ اکبر ایک دن اچانک رات میں اتنی زیادہ رو رہی ہیں اور ان کے غم سے ذرہ برابر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو غموں کی ڈھال میں اور غموں کی جو ہے ایک دریا میں اپنے آپ کو ڈبو دیں گی، ایسا حال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن رات کے وقت یہ دیکھتی ہے کہ میں غموں کے عالم میں ہوں اور کوئی ایک لمبے سے سفید کپڑے میں میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کے مجھے دلاسا دلاتے ہیں، آمنہ تم عبداللہ کے غم میں اتنا بھی زیادہ نہ رویا کرو، اس لیے کہ تم نہیں جانتی کہ تمہارے پیٹ میں کون ہے۔ سیدہ آمنہ پوچھتی ہیں، اے آنے والے، آپ مجھے دلاسا تو دلا رہے ہو، لیکن ہو کون؟ اور آپ کو ایک بات شاید معلوم ہو کہ جب کوئی بندہ غم کے عالم میں ہو، بڑا پریشان ہو اور بہت زیادہ غموں کا پہاڑ اس نے دل میں چھپا کے رکھا ہو، ابھی صرف آنسو اس کے چہرے، اس کے آنکھوں سے جاری ہو، پھوٹ پھوٹ کر نہیں رو رہا تھا، لیکن دنیا والے جانتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی دلاسا دلانے والا قریب میں آ جائے تو اس کے صبر کا دامن ٹوٹ جاتا ہے، اس کے صبر کا جو بندھن رہتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ چیخ مار مار کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ کے پاس جس طریقے سے آنے والے نے دلاسا دلایا، سیدہ آمنہ اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد پوچھتی ہیں، اے آنے والے، دلاسا تو دلا رہے ہو، لیکن ہو کون؟ آنے والے کہتے ہیں کہ میں تمہارے بھی باپ اور پوری دنیا کے انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ آمنہ تم نہیں جانتی کہ تمہارے پیٹ میں سید الانبیاء پل رہے ہیں، سید الانبیاء تمہارے شکم میں ہیں، تم کو اتنا غم کرنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چند ہی مہینہ گزرے تھے اور ہر مہینے میں ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر ہر مہینے میں سیدہ آمنہ کو آ کر کے مبارکباد پیش کرتے تھے۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ مکے میں ایک افواہ سا چھا گیا، ایک افواہ اڑا، لوگ باتیں کرنے لگے، یہ آمنہ نے تو ہمارے رسم و رواج کو ختم کر دیا ہے، یہ آمنہ نے تو ہمارے خاندانی جتنے بھی پرمپرائیں تھی یہ ساری چیزوں کو توڑ دی ہے، یہ حدیں پار کر دی ہے۔ یہ مکے میں اس طریقے سے باتوں میں جو ہے لوگ چرچا کرنے لگے۔ حضرت سیدہ آمنہ چرچے میں آ گئی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے۔ کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے قبیلے کے سردار، آپ کو تو معلوم ہے ہم لوگ بڑے عزت والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی بہو جو آمنہ آپ کے گھر پہ رہتی ہے اس نے ہمارے پرمپراؤں کو توڑ دی ہے، اس نے تو حدیں پار کر دی ہے، اس نے تو ہمارے رسم و رواج کو توڑ دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے گردن کو جھکاتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں، لوگوں بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ لوگ کہتے ہیں کہ بتاتے ہوئے ہمیں بڑی جو ہے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، بتانا تو چاہتے نہیں تھے، لیکن کیا کروں، مکے میں یہی بات جو ہے پھیلی ہوئی ہے، تمام عورتیں یہی باتیں کر رہی ہے، اس لیے اے عبد المطلب قبیلے کے سردار ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بتاؤ تو بات کیا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں حضرت آمنہ کے بارے میں لوگ اور خاص کر عورتیں باتیں کر رہی ہیں کہ جب مکے کا ایک دستور تھا، یہ دستور یہ تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو 2 سال تک وہ عورت سوگ منائے گی،
सोग मनाएगी, ना वो खुशबू लगा सकती है, ना वो कोई नया कपड़ा पहन सकती है, और ना सज धवर सकती है। इस तरीके से कोई जो है वो सिंगार नहीं कर सकती है, ना वो खुशबू लगा सकती है। इस तरीके से मक्के का ये दस्तूर था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाकर के लोग कहने लगे कि ये आपकी बहू हदें पार कर दी है। आपकी बहू के मुतालिक मक्के में जो है ये पूरी औरतें चर्चे कर रही है कि ये आमिना खुशबू लगाती है, ये आमिना सजती संवरती है। आप ज़रा अपने घर पे जो है समझाएं तो कि हमारे कबीले का जो है नाम ये बदनाम कर देगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जैसी ये बातें सुने, उसके बाद आप सर को निगाह को नीचे करते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। उसके बाद अपनी बीवी जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी थी, उनका भी नाम फातिमा था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम भी फातिमा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने अहलिया को जा कर के कहते हैं कि ऐ मेरी शरीक हयात, जाओ तो ज़रा आमिना के बारे में ये तमाम बातें हम सुन के आए, ज़रा ख़बर तो लो कि क्या सही में वो खुशबू लगाती है, क्या सच में मेरे बेटे के जाने का उनको गम नहीं है। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी फातिमा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शरीक। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ऐ आमिना, अगर मेरे बेटे के जाने का वाकई में तुम्हें गम है तो तुम मक्के का दस्तूर तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है, तुम्हें हमारे ख़ानदान के परंपरा भी मालूम है कि जब कोई औरत के शौहर इंतकाल कर जाता है, सैयदा ना इस मिट्टी में खुशबू कैसे आ गई। हज़रत आमिना कहने लगी, अब्बा जान सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस गली से मैं गुजरती हूँ वो गली महकने लगती है, जिस आंगन से मैं गुजरने की कोशिश करती हूँ अब्बा जान खुदा की कसम वो आंगन भी महकने लगता है। अल्लाह अकबर, जिस अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं किस वजह से महका देता है। अल्लाह अकबर। सैयदा क्या क्या मामला होता है।